السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی آپ حضرات کو سخت ضرورت ہے۔ دوستوں، پیغام یہ ہے، 12 ربیع الاول کے موقع پر کون کون سی چیزیں بدعت ہیں۔ تمام مسلمان جلدی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ مفتی ارشد نے کر دیا بڑا خلاصہ، مولانا سعد صاحب۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں حقیقت جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر کون کون سی چیزیں بدعت ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ حقیقت جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں مفتی ارشد کا ایک مختصر سا کلپ پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات اسے مکمل سماعت فرما لیں، پھر آپ حضرات سے میں اپنی بات پیش کروں گا۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا۔ چلیے دوستو، پہلے کلپ سماعت فرما لیں۔ عوام کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم کو دکھا کر اس کو سمجھ لے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عدم الفعل اور ترک الفعل۔ اس ویڈیو کو اگر آپ آخر تک دیکھیں گے تو ان دونوں چیزوں کا مطلب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ وہ تھرمومیٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ سنت اور بدعت کے درمیان فرق آسانی سے کر لیں گے۔ اصلی اور ڈمی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ صبح شام سنتے رہتے ہیں کہ ہم سب کی اور پورے عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اختیار کرنے میں ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، یعنی جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن نہیں کیے، جان بوجھ کر نہیں کیے، یعنی اس کا تقاضا تھا، اس کی وجہ موجود تھی، اس کی ضرورت تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسے کاموں کو نہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو شخص ایسے کاموں کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، ایسے کاموں کو اگر کوئی شخص کرے گا تو یقیناً وہ بدعت کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اس کو آپ دو قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 عدم الفعل اور نمبر 2 ترک الفعل۔ پہلے عدم الفعل کو لے لیتے ہیں، یعنی کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہ کرے کہ اس کی ضرورت اور اس کا تقاضا ہی پیش نہیں آیا، یعنی جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت اور تقاضا پیش نہیں آیا اس وجہ سے نہیں کیا۔ تو اگر ایسے کسی کام کی ضرورت اور تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں پیش آ جائے اور پھر لوگ اس کو کریں تو اس کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الاطعمہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تشتریوں میں کبھی کھانا کھایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم روٹی پکائی گئی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا کھایا ہو۔ اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم روٹیاں نہیں پکتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز پر کھانا کھاتے تھے اور نہ تشتریوں میں کھانا کھاتے تھے۔ تو اگر آج کے زمانے میں جو لوگ نرم روٹیاں کھاتے ہیں تو انہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم روٹیاں نہیں کھائی تھی تو جو تم چپاتیاں کھا رہے ہو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا ماحول اور یہ تکلفات نہیں تھے، تو اس کے تقاضے موجود نہیں تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ ایک مثال اور لے لیجئے۔ جنگ یمامہ کے موقع پر جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا قرآن کا حصہ ضائع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ عدم الفعل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ضرورت
ضرورت نہیں تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا، لیکن آج جب حفاظ قرآن اتنی بڑی تعداد کے اندر شہید ہو رہے ہیں تو اب اس کی ضرورت پیش آئی ہے، تو اس وجہ سے اب اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ بدعت کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ عدم الفعل تھا، ترک الفعل نہیں تھا۔ اب دوسری قسم کو دیکھتے ہیں، ترک الفعل۔ ترک الفعل یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کرنے کا قصد کرتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر کسی کام کو نہیں کیا، یعنی اس کام کو کرنے کی وجہ بھی موجود تھی، اس کام کو کرنے کی ضرورت بھی تھی، اس کا تقاضا بھی موجود تھا، مقتضی اور محرک موجود تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کام کو نہ کریں تو اسی کو ترک الفعل کہا جاتا ہے۔ اور ایسے کسی کام کو کہ جس کا تقاضا اور ضرورت موجود ہو، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کریں اور پھر بعد کے زمانے کے اندر لوگ اس کو دین بنا کر کرنے لگے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اور اسی کو احداث کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک مثال لے لیجئے، ہم سب 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ میں مسجد کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب جماعت کے اندر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اسی لیے شریعت نے ہمیں اذان کا طریقہ بھی دے دیا کہ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان بالکل اس کے لیے مناسب ہے، اذان دو تاکہ لوگ سب جمع ہو جائے اور پھر جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھو۔ اب آئیے عیدین کی نماز کی طرف، عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز، یہ دونوں نمازیں بھی عبادت ہیں اور ہے بھی با جماعت، کہ جماعت کے بغیر اگر آپ عید کی نماز پڑھو گے تو وہ نماز ہوگی نہیں۔ اب جب عیدین کی نماز میں بھی جماعت ضروری ہے تو جماعت کے لیے تو اذان بھی ضروری تھی، کیونکہ لوگوں کو جمع کرنا ہے تو اذان سے بہتر کیا چیز ہو تاکہ اذان سن کر سب لوگ مسجد میں آ جائیں اور پھر جماعت سے نماز پڑھ سکیں۔ یعنی عید کی نماز چونکہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اذان کی ضرورت اور اذان کا تقاضا موجود ہے، وجہ موجود ہے اذان دینے کی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں اذان نہیں کہلوائی۔ اب یہاں پر بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے کہ عید کی نماز ایک عبادت تھی اور عبادت بھی ایسی جس میں لوگوں کو جمع کرنا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان بہت مناسب چیز تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، تقاضا موجود ہے، محرک اور مقتضی موجود ہے، ضرورت موجود ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے اندر اذان اور اقامت نہیں کہی، اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں۔ یعنی ضرورت اور تقاضا ہونے کے باوجود قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں۔ اب اگر بعد میں کوئی شخص عیدین کی نماز کے لیے اذان شروع کر دے تو اسی کو بدعت کہا جائے گا۔ اب تک کی پوری کلپ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک عدم الفعل اور ایک ترک الفعل۔ عدم الفعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی ضرورت اور تقاضا ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو ایسا کوئی کام اگر بعد والے کرے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن ترک الفعل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقاضا، ضرورت، محرک اور مقتضی موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں کرتے، اس کو ترک الفعل کہا جاتا ہے۔ اور اس کام کو اگر بعد والے لوگ دین بنا کر کریں گے تو یقیناً یہ بدعت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ، جن کی وفات 1943 عیسوی میں ہوئی، وعد السرور کے اندر انہوں نے ترک الفعل کے سلسلے میں محفل میلاد کی مثال دی ہے، یعنی عید میلاد منانا اور میلاد کی محفل قائم کرنا، اس کی وجہ، اس کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی وجہ ہے الفرح علی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا۔ اب یہ جو وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا، یہ ایک ایسی وجہ اور ایک ایسا تقاضا ہے کہ یہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھی، اور اس تقاضے اور ضرورت اور وجہ کے موجود ہونے کے باوجود نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد کو منعقد کیا، نہ صحابہ نے بعد میں میلاد کی محفلیں قائم کی اور عید میلاد منایا گیا۔ اس لیے میلاد کی مجلسوں کا قائم کرنا بدعت ہے۔ یا پھر جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ یہ مان لیں کہ انہیں اتنی خوشی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جتنی خوشی صحابہ کو بھی نہیں ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی، جن کی وفات 590 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب الاعتصام جلد 1 صفحہ 361 پر لکھتے ہیں، شریعت اگر کسی خاص حکم سے خاموش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو نہ کریں جبکہ اس کا تقاضا اور ضرورت موجود ہو، لیکن پھر بھی ایک عام حکم کو اس کی عام حالت پر ہی باقی رکھا جائے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جائے، تو یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ اب جو کوئی بھی اس عام حکم کے اوپر اپنی عقل اور رائے سے کوئی چیز بڑھائے گا تو وہ بدعت اور دین میں زیادتی ہوگی۔ تو اسی کو ترک الفعل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کام کو تقاضا موجود ہونے کے باوجود نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود نہیں کیا، وجود مقتضی اور انتفاع معنی دونوں کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کام کو نہ کرنا، یہ صریح اس بات کی دلیل ہے کہ
کہ آگے کے زمانے میں اگر لوگ اس کام کو دین بنا کر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا. اسی کو صریح بدعت کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے کلپ کے شروع میں کہا تھا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہونے کے باوجود قصدن نہیں کیا، ان چیزوں کو نہ کرنے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنا ضروری ہے. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی ایسی چیز کو پابندی کے ساتھ میں کرنے لگے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جس طرح کسی کام کو کرنے میں ہوتی ہے، اسی طرح ان چیزوں میں بھی ہوتی ہے جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا. لمعات التنقیح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1642 عیسوی میں ہوئی، انہوں نے بھی انما الاعمال بالنیات والی حدیث کے تحت یہی لکھا ہے. اسی طرح احمد بن علی بن تغلب المعروف بابن الساعاتی جو مشہور حنفی فقیہ اور اصولی تھے، انہوں نے اپنی کتاب مجمع البحرین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اسے منع کیا. تو اس نے جواباً حضرت علی کو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کسی کام پر ثواب بھی نہیں دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعت سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستوں میں آپ حضرات سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ حضرات نے کیا سمجھا. جو بھی سمجھا ہے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اس ویڈیو کے متعلق. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اور آپ حضرات میں اس طرح کی نئی اپڈیٹ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں لاتا رہتا ہوں. آپ حضرات میری ویڈیو مکمل سماعت فرماتے ہیں، میں آپ حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کوئی پیچیدگی اور کوئی یعنی سمجھ میں نہ آیا ہو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے.